قرآن کریم کی آیت نمبر 219 سورہ بقرہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شراب اور لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، جوا وہاں عام کہلا جاتا تھا، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری ہے۔ یہ ایک حکمت کا انداز سمجھیے، اللہ جل جلالہ نے حرام چیز ہے لیکن ایک دم نہیں کہا کہ حرام ہے، بلکہ انداز دیکھیے، فرمایا قل فیہما اسم کبیر، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس دونوں میں، شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی ہے، ومنافع للناس، تھوڑا بہت نفع بھی ہے۔ یہ حکمت بتائی ہے۔ جو آدمی حکمت سے بات کرتا ہے، یا اس میں آپ یوں افسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پریشر ہے، کوکر جو ہے نا، پریشر کوکر بھرا ہوا ہے گیس، ایک دم ڈھکنا کھولیں گے تو دھماکہ ہوگا۔ اس کا اصول یہ کہ پہلے اس کی سیٹی اٹھائیں گے، جب اس کی گیس نکل جائے تو پھر آرام سے کھولیں۔ ایک انسان اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، رسول کریم علیہ السلام کی سنت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ ایک دم کہیں گے تو کافر ہے، کہیں گے ٹھیک ہے جا، پہلے اس کے پریشر کو لو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بات اس کو سنانی ہے۔ یا اس کے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بولنا چاہتے ہیں ہمارے حضرات فرماتے ہیں اس کو بولنے دو، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو ڈھیلنے دو، جب وہ سب کچھ باہر نکال لے گا نا، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر آپ بات کریں گے تو آپ کی بات اس پہ اثر کرے گی۔ اب ان آیات میں فرمایا کہ شراب اور جوئے میں نقصان ہے، گناہ ہے، لیکن تھوڑا بہت نفع بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہاں اس کا جو گناہ ہے نا وہ نفع سے زیادہ ہے۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں جن میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور حسین عثمان، بڑے بڑے نام، جنہوں نے حالت کفر میں بھی شراب نہیں پی، لیکن جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو جو لوگ سمجھدار تھے وہ سمجھنے لگے یار ہے تو گناہ ہے، تو اللہ کی نافرمانی نہیں پیتے، بعضوں نے مزید چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ فضا بن گئی، تھوڑا سا پریشر لو ہوا، پھر اس کے بعد اگلے 5ویں پارے میں آئے گی آیت میں، ابھی پورا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ایک بات ذہن میں آ جائے۔ اب وہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب وہاں وہ بھی ایک پس منظر اس کا ہے کہ بعض لوگوں نے شراب پی لی تھی اور نماز پڑھی تو نماز میں گڑبڑ ہو گئی، تو پھر جو مزید بولتے سمجھ گیا کہ جو اللہ رسول کے ایک خاص عمل ہے نماز کا، اس میں چیز مناسب نہیں ہمیں نہیں پینی چاہیے۔ جب کافی حد تک یہ چیز بن چکی، اب حکم آیا کہ ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، قمار، یہ شیطانی گند ہے، فاجتنبوہ کو چھوڑ دو۔ اب اتنی سختی کی کہ شراب کے مٹکے بھی توڑ دو، جن برتنوں میں شراب بنتا تھا اس کو بھی توڑ دو، اور فرمایا کہ مکہ میں ایسی ترتیب بنتی تھی کہ جس طرح پانی بارش سے جار ہوتا ہے شراب بھی جا رہی تھی۔ تو اللہ نے کیسے تدریجاً ایک چیز کو سنبھالا ہے اور سمجھایا ہے۔ تو جو انسان بے روی کا شکار ہو چکا ہو، اسے قریب لانے کے لیے آہستہ آہستہ سلو لائیں گے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بندے ایسے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اللہ میداری کی توفیق دے، سنت پر چلنے کی توفیق دے، نہیں ہو رہی دعا کرنے چلو جی اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ جس نے شعر رکھی بڑی بات ہے، چلو جی ماشاءاللہ آپ نے ادھر ادھر چھوڑ تو دیا نا اور بڑھا لی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یوں کرتے کرتے آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا پوری اس کے چہرے پر سنت آ جائے گی۔ ایک بندے نے رکھی دعا چھوٹی رکھی، نہیں یار یہ چھوٹی تو بہتر ہے شہری کر دے، یہ اس کا شکر نہیں کرنی چاہیے یار الحمدللہ۔ چلو ایک سٹیپ آپ نے 0 سے 2 نمبر تک آئے ہیں نا، 2 سے 5 ہوگا، 5 سے 33 40 50 پاس ہو جائیں گے، تو یوں تدریجاً انسان کو لانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ شک بھائی تیری نمازی کو نہیں، چلو اچھی بات ہے یار، آئے تو ہونا ہے، اس حکمت اور پیار سے سمجھائیں گے۔ قرآن کا اصول بتاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اترے گی۔ آگے چل کے قرآن نے کوئی اصول بتایا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورت سے مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ عیسائی جو لوگ ہیں جن کی اہل کتاب ہے تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ آج کل کے عیسائی خدا کو نہیں مانتے، 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، تو مشرک ہے، مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا، یہ اہل کتاب ہے ہی نہیں۔ آگے چل کے پھر اللہ جل جلالہ نے یہ ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ بہت بری بات ہے، لیکن ایک بندہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا لیکن ویسے ہی کہتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے، اس کا جملہ یہ ہوتا ہے، لفظ باتیں ہوتی ہیں، تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
یہ جو لفظ باتیں ہوتی ہے اس کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوتا. ہاں جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے اس انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے ابجیکشن ہوتا ہے اور پھر اسے پکڑا جاتا ہے. آگے چل کے طلاق کے بارے میں آتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں چیز بہت زیادہ مصیبت بنی ہوئی ہے. مسائل ہم سمجھتے نہیں ہیں, دین کے بارے میں معلومات ہوتی نہیں ہیں, پھر جا کے ایک بچہ اٹھا کے لے آتے ہیں, یہ لکھا ہے 3 دے کے 2 نہیں ہوتی ہے کوئی. قرآن کریم کا اصول سمجھے. سورہ بقرہ آیت نمبر اس کی ہے 228 ہے غالباً. الطلاق مرتان. میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں. جس بھی غیر مقلد سے, جس بھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئیں گے 2 طلاق 3 طلاق یہی ایت لکھی ہوگی. ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اٹھا کے فتویٰ طلاق مرتان لا رہے ہیں. مرتان مطلب ہے 2 مرتبہ. مرتن مرتان, مرتن 1 مرتبہ, مرتان 2 مرتبہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں, اس کے بعد اس عدت کے اندر اس کے 3 ماہ کا ٹائم ہے. 3 ماہ کے اندر رجوع کرنا چاہے فامساک بمعروف, آرام سے رکھ لے, او تسریح باحسان, اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دے. فلا یحل لکم ان تأخذوا مما مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ حلال نہیں ہے کہ تم اس کا مال یا کچھ چیزیں ضبط کر لو. تو طلاق رجعی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوتی ہے. ایک بندہ 3 طلاق دے دے, اتنا سمپلی اور آسان سا مسئلہ ہے, لیکن میں حیران ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. ایک بندے کے ہاتھ میں 3 شکرپارے ہیں, ایک بندے کے ہاتھ میں 3 کھجوریں, اس نے ایسے پھینک دیے تو ایک ہوا نا جی. جس کے بندے کے ہاتھ میں 3 کھجوریں ہیں 3 چھوالے ایسے پھینک دیے تو ایک ہے. کتنے گئے ہیں؟ 3 گئے ہیں. جب 3 دے گا تو 3 ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے, 3 ہوتے ہیں. لیکن باقی معاملے میں ہمیں سمجھ آتی ہے. بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, پہلے جو لوگ خدا نہ خاصہ بیوی سے جدائی اختیار کرتے تھے اس سے طلاق کا لفظ نہیں بولتے تھے. کسی کو یاد ہو جملہ بولتے تھے, میں 3 گیٹیاں سٹ دیتی ہیں, 3 گیٹیاں ہی, طلاق کا لفظ میں اتر نہیں لاتے تھے. آج کا ذرا سی بات ہے میں طلاق دے دی, طلاق 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 ایسے کلاس میں گولیاں چلاتے ہیں. استاد جی بس شرمندہ جی بڑی غلطی ہو گئی جی, بس پہلے شرمندگی کرے یہ کام کی. اس لیے کلیئر کٹ معاملہ ہے, حدیث میں آتا ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, پیارے آقا کریم علیہ السلام حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے آخر میں زنا ہوگا, لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں گے, بعد میں حلال سمجھ کے پھر استعمال کریں گے. اب وہ جتنی اولاد ہوگی ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی حلال کا نہیں ہوگا, وہ زنا سے اولاد پیدا ہو رہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں عرض کروں کہ 99% یہ کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس میں شرمندگی بھی نہیں ہوتی. پتہ ہے کہ 3 طلاق ہیں, خود سمجھتے ہیں پھر بھی رکھی ہوئی. حالانکہ ایسے بندے کے ساتھ کھانا پینا تعلقات حرام ہے, سوشل بائیکاٹ ایسے بندے کے ساتھ جو سریعام زنا کر رہا ہے, لیکن نہیں سمجھتے. ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا, ایک دیکھیں 2 طلاقیں پہلے ہو گئی نا, آگے فَإِن طَلَّقَهَا اگر ایک اور طلاق دے دی, کتنی ہوگی؟ 3. فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پھر حلال نہیں ہے وہ عورت اس میں رحمت کے لیے, من بعد اس کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ کسی اور خامد سے نکاح کر کے حلالہ نکال دینا. لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حلالہ کرنا اور کروانا شرط لگا کے حرام ہے, اس پہ خدا کی لعنت ہے. پیارے آقا نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. ایک خامد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, بعد میں کہتا ہے کہ ایسے کرو تو میری بیوی سے حلالہ کر لو, 2 رات کے بعد مجھے واپس دے دینا. اس پہ خدا کی لعنت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی اور بندہ دیکھے کہ وہ بیوی اس خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ خامد بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. صاحب عجیب ایک بات سمجھے کہ جب ایک خامد بیوی کو طلاق دیتا ہے, طلاق کس نے دی ہے؟ بیوی نہیں کہ خامد نے, خامد نے دی ہے نا. اب اتنا سخت عمل شریعت نے کہا ہے, کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور خامد کے پاس ہے, اس کے بستر پہ جا کر رات گزار دیا؟ کبھی بھی غیرت مند بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ سخت عمل تب بتایا کہ عورت کو احساس ہو کہ جیسے مجھے پہلے ٹھوکر مار دی ہے, یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. جس کی خاطر 2 جملے بول کے ساری زندگی کی خوشیاں اس نے قربان کر دی ہیں, اگر اس کو ڈی ویلیو کر کے پھینک دیا ہے تو اسے لے کے دوبارہ سے منہ نہ لگا, پھر بھی جاتی ہے تو اس کی غیرت کو مارا گیا. اس کے بعد جاؤ تو یہاں اس چیز کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. آگے چل کے عدت کا ذکر آتا ہے. عدت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عدت ہوتی ہے کہ جس کو طلاق دے دی جائے تو وہ 3 حیض آپ نے گزارتی ہے, 3 ماہ کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ عورت کا خامد مر جائے,
وہ 4 مہینے 10 دن تک گزار کے آتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک وہ ہوتی ہے کہ عورت امید سے حاملہ ہے اور حامل نے طلاق دے دی ہے، حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے، جو ہی اس کا بیٹا بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بڑی تفصیل یہاں اس کے اندر موجود ہے۔ آگے چل کے اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ، اس کے اندر ایک جالوت اور طالوت کا واقعہ آتا ہے۔ وہ بڑا لمبا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا، لاکھوں لوگ جا رہے تھے، ہزاروں میں تھے، آگے ایک نہر سے گزارنا تھا، تو ان لوگوں کو پیاس لگی، تو انہوں نے اپنے جو طالوت ان کے ساتھ تھے، سربراہ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے کہا جی پیاس لگی ہے۔ انہوں نے پہلے ایڈوانس بتا دیا تھا کہ آگے ہم جا رہے ہیں جہاد پہ اور آگے ہماری ایک آزمائش ہونی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے پانی نہیں پینا، اللہ تعالیٰ بغیر پانی پیے تمہاری پیاس ختم کر دیں گے۔ تو اگر کسی کی زیادہ ہی پیاس لگی ایک چلو پی سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہی پانی کی نہر میں اترے، گرمی شدت سے تھی، انہوں نے کہا دیکھی جیسی اگر دیکھا جیسے کیا ہو گئے، سب نے پانی پیا، پانی پی کے جب باہر نکلے تو ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ چل ہی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب جالوت اور اس کے لشکر کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ 313 بندے وہاں سے نکلے تھے جنہوں نے آگے چل کے مقابلہ کیا تھا، اور داؤد علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ان کے ہاتھ میں گلیل تھی، اس کے ذریعے جالوت کو مارا گیا تھا۔ تو اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہوتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں معیار دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ کہتے ہیں تھوڑا تو ستھرا چنگا جی، چیز تھوڑی ہو گئے تو ستھری ہو گئے، اللہ بھی کہتے ہیں تھوڑے اور ستھرے ہوں۔ یہ 313 کا حصہ اتنا اہم ہے، پوری کائنات میں جتنے رسول آئے ان کی تعداد 313 ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پہلی وہ جماعت جس نے کفر کو ناکو چلے چبائے تھے بدر میں، وہ 313 ہے، اور قیامت تک جب بھی اہل ایمان 313 کی تعداد میں ہوں گے اللہ انہیں فتح یابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ تیسرے پارے کے شروع میں حضرت کرسی کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد آگے دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بستی بالکل ویران ہے، اس کا چھت نیچے گرا ہوا ہے، دیواریں اس پر پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور وہ پڑے رہے وہاں۔ اس کے بعد 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، 100 سال کے بعد ان کے پاس کھانا بھی تھا، ان کے پاس جانور سواری کا فائدہ بھی تھا۔ جو ہی اٹھے تو 100 سال گزر چکے تھے، تو دیکھا کہ گدھے کی ہڈی یہاں پڑی ہے، ہڈی وہاں پڑی ہے، وہاں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو حکم دیا تو ہڈیاں بھاگ گیا، جو ڈھانچہ بنا۔ اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھا اور اس کے اوپر چمڑا چلا اور اس نے بولنا شروع کر دیا، اور دیکھا تو وہ 100 سال گزر گئے، ان کا کھانا نہ ٹھنڈا ہوا نہ خراب ہوا۔ تو اللہ نے سمجھا دیا جس طرح اس ویران اور بکھرے ہوئے جانور کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں، ایسے ہی میں جو ہے کہ ان بستی کو بھی آباد کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ جی آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولم تؤمن، آپ نے ایمان نہیں لایا؟ کہنے لگے ایمان تو لایا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 مختلف پرندے لیں، آپ ان پرندوں کو لے کر ذبح کریں، ذبح کر کے قیمہ بنائیں، ان کے گوشت کو ہڈیاں مکس کر دیں، 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھیں، ان میں سے جو ان کی گردن ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا سر اپنے پاس رکھیں اور اس سے آواز لگائیں، مرغ ہے، کبوتر ہے، مور ہے، جو بھی چیزیں، تو وہ مختلف پہاڑوں سے ایسے پھولکیاں اڑ رہی ہیں اور پرندہ بن کے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ نے بتایا جس طرح ان قیمے کے ذرات کو جدا کر کے میں پرندہ زندہ کر سکتا ہوں، ایسے ہی میں انسان کو زندہ کر سکتا ہوں۔ آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ایک انسان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دانہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو 700 گنا بڑھا کے پیش کرتا ہوں۔ اصل یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، مولوی آپ کو اڑائیں گے 700 گنا۔ یہ ایت دیکھیں، اللہ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اس کی مثال ایسی جیسے مکی کا کوئی ایک دانہ کھیت میں ڈالتا ہے، اس سے مکی کا پودا پیدا ہوتا ہے، مکی کے پودے کے ساتھ 7 بالیں، 7 سٹے اور بھٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
تو گویا ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ 700 دانے بنے. جو اللہ ایک مکئی کے دانے سے 700 دانے بناتا ہے وہ اللہ 1 روپے سے 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے. جس انسان میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے کہ وہ مال میں اضافہ ہوگا. آگے ایک اور بات فرمائی کہ فرمایا کہ آپ جو اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بعض لوگوں کی بڑی کمزوری ہوتی ہے، صدقہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، لیکن جتلاتے ہیں. وہ چھوڑے سارے ٹکڑے نہ پنے تو گھر کرنے ہیں. بھائی تو نے اگر دیا تو اللہ کے لیے دیا نا. فرمایا یہ اپنے اعمال ضائع نہ کرو کہ میری روٹی کھا کے میرے ٹکڑے کھا کے تو بڑا ہو کے غلط کر دیں گے. ایسی بات نہیں. کالذی ينفق ماله رئاء الناس. فرمایا یہ ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال کرتے ہیں. فمثل كمثل صفوان التراب. بڑی عجیب مثال اللہ نے دی ہے. جو کسی پہ احسان کر کے اس کا احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال اس طرح کہ پتھر پہ مٹی پڑی ہو اور مٹی کے اندر کوئی گھاس یا کوئی چیز اگ جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ پتھر کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے، لیکن جب تیز بارش ہوگی تو مٹی میں جائے گی تو وہ گھاس کا تنکا بھی نکل جائے گا، صاف ستھرا پتھر ہو جائے گا. جو احسان کر کے جتلاتا ہے اس کی مثال ایسا ہے کہ جس طرح سر سے بال اتر جاتے ہیں، اس کے نام آواز سے ساری نیکیاں باہر نکل کے چلی جاتی ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ کے لیے پاک صاف چیز. اللہ کا جب نام آتا ہے تو اللہ کے نام کے لیے ہم عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. پھر پٹھان رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور ہے. مجھے میں کب سنتے ہوئے بھی بڑا مزہ آتا ہے، سناتے ہوئے بھی. ایک دفعہ ایک بندہ ان کے پاس گیا کہ ہاں یہ بات واضح ہوتی ہے جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے لیے پاکیزہ اور عمدہ مال دو. تو ان کے پاس ایک بندہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ حضور میں بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کوئی مجھے وصیت کرے، کوئی نصیحت کرے، کوئی بات سمجھائے تاکہ میری زندگی بدل جائے. تو انہوں نے عجیب بات کی، غور سے آپ سنیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا. کہنے لگا عجیب پاگل ہے یار، بڑا نام سنا تھا اللہ کا ولی ہے، کوئی بندہ ہے کہ اللہ کو اپنے برابر سمجھے. کہا یار میری تو محنت ضائع ہوئی، میرا پیٹرول ضائع ہوا، میرے پیسے ضائع ہوئے، یہ کہاں آ گیا میں. بالکہ میں واپس جاتا ہوں. بزرگوں نے فرمایا واپس نہیں جاؤ، رات گزارو، صبح چلے جانا. رات کو ساری رات سوچتا رہا. صبح بزرگ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے چور ہوتے ہیں، وہ عجیب انداز میں انسان کی شکار کرتے ہیں. تو آپ نے صبح 2 قسم کا کھانا اس کے پاس بھیجا آزمانے کے لیے. ایک میں پراٹھے بنائے، دودھ پتی بنا کے بھیجی، ساتھ اچھا سا کھانا پیش کیا. دوسرا جو تھا وہ خنقاہ کی دال لے گئے، رات کی باسی روٹی لے گئے. ایک خادم سے کہا کہ فلاں کمرے میں ایک بندہ ہے اس کو جا کر دیا. جو یہ 2 قسم کی روٹیاں رکھی گئی، کھانے رکھے گئے، ایک مرید کو فقیر بنا کے بھیج دیے. تو وہ جب گیا اس نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے وہ رات کی باسی روٹی اور دال نکل چکا اور پراٹھے کھائے، انڈے شنڈے لیے، دودھ پتی کا کپ اس نے کھینچا اور مجھوں کو دعوت دیا اور آ گیا. پیر صاحب میں جانے لگے والے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس سب کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن آپ نے میرے مان کو توڑا ہے. وہ جملہ بڑا سخت ہے، میں وہ بولتا نہیں ہوں. جو انہوں نے الفاظ کہے تھے نا وہ جملہ نہیں بولتا ہوں، بس میں اتنا کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا بدبخت کہیں کہ تو نے خدا کو اپنے سے کم تھا سمجھے. اگر تو خدا کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا تو خدا کے نام پہ پراٹھا دیتا، خدا کے لیے سوکھی روٹی، خدا کے نام پہ دال اور خود پراٹھے اور انڈے. اور آج ہی عالم ہے. حقیقت ہے ناراض نہ ہونا. اللہ کے لیے کوئی مانگتے ہیں ہم بچپن میں سے پرانا گھسا ہوا روٹ نکالتے ہیں. اللہ واسطے اللہ کے لیے ہڈیاں، اپنے لیے گوشت. دنیا کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. آپ دین کے لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں آپ ذرا میرے سمیت گربان میں جا کے نا جمعہ کے دن مسجد کو کتنا دیتے ہیں؟ بچوں کو 100 روپے سے نیچے دیتے نہیں ہیں. مسجد میں دیکھتے ہیں کہ 2 روپے کا سکہ ہی نکلے دبا دیں ہم. یہ حالت ہے ہمارا. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے پاکیزہ اور عمدہ چیز خرچ کرو. یہ ہے انبیاء کا شیوا، یہ ہے صحابہ کرام کا انداز. ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے رخا پیش کرتا ہوں، میٹھا کنواں اور عمدہ بہترین کھجوروں کا باغ. پیارے آقا نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے اچھا یہی لگتا ہے. فرمایا اپنے خاندان میں تقسیم کر دو. اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے چیز پیش کرتے ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اصول دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو لین دین کا تو تمہیں چاہیے کہ درمیان میں لکھ لیا کرو، اور لکھو گے تو پھر اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. اذا تداینتم بدین فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. پھر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کی آیات چلتی ہیں، اس میں سے ایک آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
اور اللہ سے چاہتے ہو تم سے محبت کریں تو میری اتباع کرو. گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ جل جلالہ کی محبت کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے, اللہ ہماری بخشش میں فرمائے دیں, ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی. آگے سے سیدہ مریم کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اللہ کے لیے پیش کروں گی. اللہ کی کرنی کہ وہ بیٹا سمجھ رہی تھی, بیٹی نکل آئی. ان کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ اس میں آ رہا ہے کہ جس طرح وہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور ان کا ایک معاملہ ہوا, انہوں نے اس کی پرورش کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے موسمی پھل انہیں عطا کیے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے کہ وہ آئے اور آ کر دیکھا تو ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں, بند کمرہ ہے. کہنے لگی کہ مریم تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ اس کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے آپ بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں. تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی تھی. بس آخری آیت عرض کر رہا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے, اگر آپ محبت سے سنیں گے مزہ آئے گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وہ وقت وہ واقعہ قابل غور ہے جب اللہ جل جلالہ نے انبیاء سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا. انہوں نے کہا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. علمی نکتہ ہے, 2-3 منٹ آپ سے یہ لفظ من ہے. علماء سمجھتے ہیں کہ من کا لفظ ہوتا ہے بازیت کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والوں تمہیں کتاب میں سے کچھ دوں گا, نبوت کا کچھ حصہ دوں گا. سبحان اللہ. اور آخر میں پوری کتاب اور نبوت کی سرداری اپنے محبوب کو دوں گا. کیسے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک معاملہ ہو گیا. فتلقى آدم من ربی کلمات, ہم نے آدم کو کلمات 2 کلمے سکھائے کہ دعا مانگے, اللہ آپ کی اس مسٹیک کو دور کر دیں گے. تو کلمات, جب میرے آقا کی باری ہے تو قرآن نے کلمات نہیں کہا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, 2 کلمات نہیں پورے قرآن دے دیا. گویا وہاں جز ملا یہاں کل ملا. اسی انداز میں اب دیکھیں باقی انبیاء کی طرف دیکھیں, ان کی معجزات کو دیکھیں گے, آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کو دیکھیں گے, آپ حیران ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے. میں نے کل بتایا تھا, لوگ کہتے ہیں پتھروں سے تو نکلتے ہیں, وہ کام کو جز نظر آتا ہے. میرے آقا ہاتھ رکھتے ہیں, ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے. اسی انداز میں سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے, پرندوں کو اشارہ کرتے ہیں, پرندے بولتے ہیں. بھائی پرندے تو بولتے ہیں, یہ کمال یہ تھا کہ پرندوں کی بولی سمجھتے. ہمارے آقا کی باری آتی ہے, پرندے نہیں, یہ بجال کے ہاتھ میں کنکر بولتے ہیں. اسی انداز میں ہم دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں, کون بإذن اللہ, مردہ اٹھتا ہے. بھائی مردہ تو وہی روح نکلی تھی نا, وہ واپس آئی ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ مردہ نہیں, انسان نہیں, کھجور کا خشک تنا بولتا ہے. آپ نے کمر مبارک اٹھا کے منبر پہ رکھی, صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں عجیب رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم نے دائیں بائیں دیکھا, میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. پیارے آقا نے سر ہلایا, ہاں سمجھ لیا, رحمت والا, محبت والا, پیار والا وہ سراپا نیچے اترے. آپ نے وہ کھجور کا تنا, اس لیے استعمال ہے حنانہ, آج بھی کہتے ہیں ریاض الجنہ سے باہر نکلے سب سے موٹا ستون جو ہے یہی وہ استعمال ہے حنانہ ہے. آپ نے اپنا علم نشر صدر کا سینہ لگایا اس کے ساتھ. آپ نے وما رمیت رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھ اس کے اوپر لگائے. ماذا کم کے بصر کی دیکھو, آنکھوں سے دیکھا, فرمایا تو رو رہا ہے. ایسے خاموش ہوئے جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں خاموش ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں, تو قیامت تک یہاں رہے گا اور جنت میں میرے ساتھ جائے گا. یا رسول اللہ میں راضی ہوں. آج بھی ستون وہاں موجود ہے اور قیامت کے دن وہ جنت میں پہلے آقا کے ساتھ جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف کھجور کے تنے کو زندہ نہیں کیا, اسے اپنے عشق میں مبتلا کیا, اس کو جدائی کبھی محسوس ہوگی. تو یہاں سے اندازہ ہے کہ پیارے آقا کی عظمت کے کیا کہیں, جہاں کے سارے کمالات میرے آقا ایک آب میں ہیں, آپ کے کمالات کسی نے نہیں مگر دو. اللہ مجھے آپ کو پیارے آقا کی سچی غلامی نصیب کرے.